اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم الملعونین بيوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلوات مومنین کرام، آپ سب کو جشن ولادت بسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن ولادت بسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت دنیا میں ہمیں ان ہستیوں کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی، کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا تھا، تیرا کرم ہے کہ مجھے بھیجا ہے ایسے مکتب میں جہاں رسول بھی صادق امام بھی صادق۔ یعنی رسول سارے مسلمانوں کا صادق، اور الحمدللہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا رسول بھی صادق اور جن کا امام بھی صادق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور خاندان نبوت بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین گرامی، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا، کان اللہ ولم یکم معہ شیء۔ ایک ذات وحدت تھی، ایک ذات پروردگار تھی، کچھ نہیں تھا، عدم کا سناٹا تھا۔ اللہ رب العزت نے عدم کے اس سناٹے کو توڑا، نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ سامعین گرامی قدر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جہاں تک اول مخلوق کا تعلق ہے، شیعہ سنی کے ہاں اول مخلوق کے بارے میں چند اور احادیث بھی پائی جاتی۔ ہماری کافی شریف میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ایک حدیث ملتی ہے جس میں فرمایا، اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے سب سے پہلے علم کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق فرمایا۔
ایک حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا۔ مومنین کرام یہ بات ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اول مخلوق کوئی ایک ہو سکتی ہے، ساری چیزیں اول نہیں ہو سکتی۔ نور اول ہے تو عقل اول نہیں، عقل اول ہے تو علم اول نہیں، علم اول ہے تو لوح اول نہیں، لوح اول ہے تو قلم اول نہیں۔ اول کوئی ایک شے ہو سکتی، ساری چیزیں اول نہیں ہو سکتی۔ لیکن حسن اتفاق سے ساری احادیث صحیحہ ہیں، اور اگر یہ ساری احادیث صحیحہ ہیں تو پھر فیصلہ کیسے ہو کہ وہ سب سے جو پہلے مخلوق خلق ہوئی وہ کون سی؟ سامعین گرامی، آپ حیران ہوں گے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اول مخلوق وہی ایک حقیقت محمدیہ ہے، اور یہ ساری اس حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اسی حقیقت محمدیہ کو نور کہا گیا، اسی کو عقل کہا گیا، اسی کو علم کہا گیا، اسی کو لوح کہا گیا، اسی کو قلم کہا گیا۔ اس لیے تو اقبال بھی کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے اس محبوب کے نور کو خلق فرمایا۔ کتنا عرصہ پہلے خلق فرمایا اس عرصے کو کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ زمانہ جب تھا ہی نہیں تو کوئی زمانہ کیا بتائے۔ یہ زمانہ تو خود آقا کے صدقے میں خلق ہوا۔ لولاک لما خلقت الافلاق، معروف جملہ حدیث قدسی کا، سید بزرگوار اللہ اپنے محبوب کو خطاب کر کے فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، محبوب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا، میں افلاق کو پیدا نہ کرتا، میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق۔ سامعین گرامی، یہ حدیث قدسی کا جملہ ہر کسی کو معلوم ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ اس حدیث قدسی پر ایمان رکھتا ہے اس کو دو باتیں اور ماننا پڑتی ہیں جو اس حدیث قدسی کا لازمہ ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے افلاق نہ ہوتا۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ محبوب جب تک آپ نہیں تھے تو افلاق بھی نہیں تھے۔ پھر سنیے، میرا ساتھ دیجئے تھوڑا سا، آپ نہ ہوتے افلاق نہ ہوتے، اور جب آپ نہیں تھے تو کائنات نہیں تھی، اور اس کا لازمہ یہ بھی بنتا جب آپ نہیں ہوں گے تو کائنات بھی نہیں ہوگی۔ یعنی معلوم ہوا جس طرح افلاق کو، کائنات کو وجود میں آنے کے لیے محمد کی ضرورت ہے، کائنات کو باقی رہنے کے لیے بھی محمد کی ضرورت ہے۔ یہ کائنات نہ محمد کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے اور نہ محمد کے بغیر باقی رہ سکتی ہے۔ پہلا محمد کائنات کی علت محدثہ بن کے دنیا میں آیا تھا، آخری محمد کائنات کی علت مبقیہ بن کے پردہ غیبت میں موجود ہے۔ سب سے پہلے اس نور کو خلق فرمایا، لیکن سب سے آخر میں بھیجا۔ توجہ ہے حضرات؟ جتنی بڑی ہستی نے آنا ہو نا جی، اتنے ہی انتظامات اس کے پہلے سے شروع ہوتے ہیں، اور وہ سب سے بڑی ہستی آخر میں ہی تشریف لاتی ہے۔ میں عرض کروں کہ فرائض السنتین حدیث کی کتاب ہے، اس میں بڑی خوبصورت حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جب نور کو پیدا کیا، جب سرکار نے فرمایا نا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا عرصہ پہلے خلق کیا؟ تو میں نے عرض کیا نا کہ زمانہ تو تھا ہی نہیں۔ سامعین گرامی یاد رکھیے، سرکار کی خلقت کے بعد اس انسانی تاریخ میں جو ایک اہم ترین حادثہ رونما ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا تھا۔ اب سنیے، سرکار حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو کب پیدا کیا۔ جو بزرگ بیٹھے ہو نا، جو بزرگ بیٹھے ہو، یہ جدید دور تو اب آیا نا جی، موبائل آ گئے، اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی۔ جو پرانے لوگ تھے جس زمانے میں یہ جدت نہیں تھی، تو پرانے زمانے کے لوگ کسی چیز کی قدامت معلوم کرنی ہوتی، کسی چیز کی عمر معلوم کرنی ہوتی تھی، تو اس کے
بچپنے کا کوئی حادثہ واقعہ اگر وہ رونما ہوتا تو اس کا حوالہ دیتے تھے۔ بزرگ بیٹھے ہیں، کسی سے پوچھو کہ بھائی آپ کی عمر کتنی ہے، وہ کہے گا جی مجھے عمر تو یاد نہیں ہے لیکن جب پاکستان بنا تھا تو مجھے یاد ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی۔ کوئٹہ میں کسی زمانے میں کہتے ہیں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا تو لوگ اس زلزلے کا حوالہ دیتے ہیں۔ دریاؤں کے علاقے کے رہنے والے لوگ کسی بہت بڑا کوئی سیلاب آیا اور جس نے تباہیاں مچائی ہوں تو پھر وہ سیلاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو سامعین گرامی، اس کائنات میں نبی کریم کی خلقت نورانی کے بعد جو اہم ترین واقعہ رونما ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ تھا۔ رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، صحابہ یاد رکھو ابھی آدم کا مجسمہ بھی نہیں بنا تھا، میں اس سے پہلے نبی تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے میں نبی تھا۔ توجہ ہو گیا ذرا؟ تو اس سے معلوم ہوا، دیکھیے نبی ہونا اور بات ہے، نبی تو اس وقت بھی تھے لیکن اعلان رسالت کرنا اور بات ہے۔ 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت فرمایا، ورنہ آدم کے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ خلق فرمایا اور آدم علیہ السلام کے جب مجسمے میں روح ڈالی اور حضرت آدم دیکھنے سننے سمجھنے کے قابل ہو گئے تو حضرت آدم نے عرض کی یا رب هل خلقت عهدا قبلی من طین، میرا اللہ کہ مجھ سے پہلے بھی کسی کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ ارشاد ہوا آدم تو اس سے پہلے میں نے ایک مخلوق ضرور خلق کی ہے لیکن مٹی سے نہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی پروردگارہ کس سے خلق کیا؟ فرمایا میں نے نور عظمت سے خلق کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے نور عظمت سے خلق کیا۔ میرا بھائی یہ جو مٹی ہے نا، یہ مٹی بھی مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ ساری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے بنائی۔ میرا اللہ مجھ سے پہلے کسی کو پیدا کیا؟ ہاں، مٹی سے نہیں۔ کس سے پیدا کیا؟ فرمایا نور عظمت سے خلق۔ میرا اللہ اس مخلوق کی زیارت کروا سکتا ہے جو مجھ سے پہلے تو نے بنائی؟ ارشاد ہوا ہاں، اے آدم جانب عرش نگاہ کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو عرش کی طرف دیکھا رہا خمسۃ انوار رکعا وسجدا، آدم علیہ السلام نے دیکھا 5 نور تھے جو رکوع و سجود کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ان ہستیوں کا تعارف کروا، یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا سننا شیعہ سنی بھائیو، یہ اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے، جس حوالے سے پڑھ رہا ارشاد پروردگار ہوا آدم سن ان ہستیوں کا تعارف یہ ہے لولاہم لما خلقت الجنت ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا اللوح ولا القلم ولا الارض ولا السماء۔ آدم اگر میں ان 5 ہستیوں کو پیدا نہ کرتا، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُكَ، آدم اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ فَإِذَا لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَتَوَسَّلْ بِهَٰؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ، آدم اگر میری بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرنا ہو تو وسیلہ ان 5 ہستیوں کو بنا۔ توجہ سے سنی، ارشاد پروردگار ہوا آدم آلیتو بعزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں کسی کی دعا کو مستجاب کروں گا تو انہی کے صدقے میں، کسی کی حاجت پوری کروں گا تو انہی کے صدقے میں کسی کی توبہ قبول کروں گا انہی کے صدقے میں۔ اور آدم یاد رکھنا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر قیامت کا دن کوئی بندہ ایسا آ گیا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بغض ہوا ان ہستیوں کا، فَأُدْخِلُهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي، میں جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے پرواہ ہی نہیں ہو۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے خلق فرمایا، پھر یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھا گیا، پھر یہ نور پاکیزہ اسلاب اور پاکیزہ ارحام میں سفر کرتا آیا۔ سنیے گا غور سے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ آیت قرآن میں گواہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم دیکھ رہے تھے آپ کا نور سجدہ گزاروں کی پشت میں سفر کر رہا تھا۔
سامعین گرامی، ائمہ فرماتے ہیں یہ آیت، یہ حدیث جو ہے یہ دلیل ہے اس بات پر کہ نبی کریم کے آبا اور امہات کا جو سلسلہ ہے وہ سب طیب و طاہر سلسلہ ہے۔ جناب آمنہ سے لے کر جناب حوا تک ہر ماں پاک تھی، جناب عبداللہ علیہ السلام سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک ہر باپ پاک تھے، سب کے سب توحید پرست تھے، سب کے سب اللہ کا سجدہ کرنے والے تھے۔ پیغمبر کے آبا اور امہات کے سلسلے میں کوئی کافر اور مشرک نہیں تھا۔ جو پیغمبر کے ماں باپ کے بارے میں کافر اور شرک مشرک ہونے کا عقیدہ رکھے وہ خود کافر ہے۔ قرآن ان کے موحد ہونے کی گواہی دے، قرآن ان کے توحید پرست ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ بس پھر سلسلہ وہ نور منتقل ہوتا ہے پاکیزہ اسلاب اور پاکیزہ ارحام میں۔ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی صلب میں پہنچا تو نور دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ نور کا حضرت عبداللہ علیہ السلام کی صلب میں، اور ایک حصہ نور کا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی صلب میں۔ وہ حصہ نور کا جو حضرت عبداللہ علیہ السلام کی صلب میں منتقل ہوا، اس ماہ ربیع الاول میں جناب آمنہ کی گود میں محمد رسول اللہ کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ نہیں یوں تو حق نہیں بنتا، بلند صلوات پڑھو سارے۔ بلند آواز مجلس کی زینت بھی ہے، اور اہل منبر آپ سے تقاضا کرتے ہیں، آقا کی حدیث بھی ہے، ذرا سنیے۔ فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانہ یذھب بالنفاق، جب مجھ پہ درود پڑھا کرو اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو، اس لیے کہ بلند آواز سے درود پاک پڑھنے سے منافقت بھاگ جاتی ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھنے والا منافق نہیں ہوتا۔ آپ سب مومن بیٹھیں، بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی آقا دنیا میں تشریف لائے۔ جناب آمنہ، جناب فاطمہ بنت اسد سرکار کے ولادت کے وقت بی بی جناب آمنہ کے پاس موجود تھی۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے، جناب فاطمہ بنت اسد اٹھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں، اور آگے عرض کی سرتاج آپ کو مبارک ہو، اللہ نے اس عظمت والا، اس عزت والا، اس شان و شوکت والا بھتیجا آپ کو عطا کیا کہ جن کے آنے سے یہ دنیا منور ہو گئی۔ آقا دنیا میں تشریف لائے اور دنیا جگمگا اٹھی، صرف مکہ منور نہیں ہوا، یہ ساری زمین منور ہو گئی۔ اور بی بی فرماتی، جناب آمنہ بھی فرماتی، جناب فاطمہ بنت اسد بھی فرماتی ہیں، اتنا نور ساطع ہوا کہ ہم نے مکہ میں بیٹھ کے یمن اور شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ ہم نے مکے میں بیٹھ کے یمن اور شام کے محلات کو دیکھ لیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو تعجب نہ ہوا، بلکہ جواب میں پلٹ کے فرمایا، اسد کی بیٹی گھبرا نہیں، انتظار کر، آج سے ٹھیک 30 سال کے بعد اللہ تجھے بھی ایسا ہی بیٹا عطا فرمائے گا۔ سامعین گرامی، پھر سن 30 عام الفیل 13 رجب المرجب کا دن آیا، این جوف کعبہ میں ولد علی فی جوف الکعبہ، وہ نور کا دوسرا حصہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی صلب میں منتقل ہوا، این وسط کعبہ میں علی ولی اللہ کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ اور میرے شیخ سنی بھائیو، تعجب نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معتبر اور متفق علیہ حدیث مبارک ہے، آقا نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، ایک حصہ نور کا محمد الرسول اللہ کی شکل میں آیا، ایک حصہ نور کا علی ولی اللہ کی شکل میں آیا۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ نے جو نور کامل خلق کیا، اس نور کامل کا کلمہ پڑھنا وہ تبھی ضروری ہے کہ ایک حصہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک حصہ علی ولی اللہ۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ چونکہ میلاد کی محفل ہے، یہ تھوڑا سا ذکر کرنا ضروری تھا، لیکن میں نے جس آیت مجیدہ کی تلاوت کی آپ کے سامنے، آئیے اس آیت کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، یہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔
لیکن میں تھوڑا سا پہلے آیت نمبر 156 سے میں تھوڑا ذکر شروع کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ فرماتا ہے قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میں اپنے عذاب میں اسی کو مبتلا کروں گا جس کو میں چاہوں گا، جس پر میں چاہوں گا اس پر اپنا عذاب نازل کروں گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ توجہ توجہ توجہ، میں عذاب کرنے پر قادر ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں عذاب دے سکتا ہوں اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، لیکن میری رحمت وہ ہر شے پر وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، اور میری رحمت کے حقدار کون ہوں گے؟ سنو، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے، جو لوگ متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، میری رحمت ان کے لیے میں واجب کر دوں گا ان کے لیے اپنی رحمت کو۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اپنی رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میں اپنی رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے ہم بِآيَاتِنَا آمِنُونَ، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ توجہ، جو ہماری آیتوں پر، خدا کی قسم حدیث مبارک ہے جس میں معصوم نے ارشاد فرمایا مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی کوئی آیت نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں علی سے بڑھ کر کوئی آیت، اللہ فرماتا ہے ہماری آیات پر ایمان رکھنے والوں کے لیے میں اپنی رحمت لکھ دوں گا۔ اب سنیے، الذین، اور میں اپنی رحمت واجب کر دوں گا، رحمت لکھ دوں گا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان لوگوں کے لیے اپنی رحمت لکھ دوں گا جو رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سامعین گرامی، اس میلاد کے منانے کا مقصد، اس میلاد کے منانے کا ہدف کیا ہے؟ کہ وہ آقا جو ہماری ہدایت کی خاطر تشریف لائے، وہ رسول اللہ جو ہماری نجات کے لیے تشریف لائے، وہ رسول اللہ جنہوں نے امت کی ہدایت کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، وہ رسول اللہ جو چاہتے تھے میری امت جاہل نہ رہے، وہ پیغمبر جو چاہتے تھے میری امت گمراہی سے بچ جائے، وہ اللہ کے رسول جو چاہتے تھے کہ میری امت جہنم کے راستے سے ہٹ کے جنت کے راستے پر آ جائے۔ سامعین گرامی، اس رسول اللہ کے حوالے سے قرآن نے ہماری کچھ ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ سامعین گرامی، یاد رکھنا میلاد منانا واجب نہیں ہے، رسول کی اتباع واجب ہے۔ میلاد منانا یہ محبت کا اظہار ہے، میلاد منانا یہ آقا سے عشق کا اظہار ہے، لیکن یاد رکھنا رسول اللہ کی اتباع اللہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے نا قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب کہہ دو ان لوگوں سے اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میرا محبوب ان لوگوں سے کہہ دو تمہارا دعویٰ یہ اس وقت سچا ثابت ہوگا کہ جب تم میری اتباع کرو، اور جب تم رسول اللہ کی اتباع کر لو گے پھر تمہاری منزلت اتنی بلند ہو جائے گی، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور اللہ پھر تمہارے لیے رحمت کو لکھ دے گا۔ میں نے اپنی رحمت میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے یتبعون الرسول النبی، یہ تین لقب رسول اللہ کے قرآن میں آئے اس آیت میں، الرسول، النبی، الامی۔ توجہ چاہوں، رسول اور نبی میں فرق ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جو غیب کی خبروں سے واقف ہے، جس کی طرف رب کی طرف سے غیب کی خبریں آتی ہیں وہ نبی ہوتا ہے، اور وہی غیب کی خبریں جو اللہ کی طرف رسول تک پہنچتی ہیں، جب اللہ فرمایا کہ آگے میرے بندوں تک یہ خبریں پہنچاؤ تو پھر اس کو رسول کہتے ہیں، پھر وہ پیامبر ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں پیغامبر کہتے ہیں یا پیامبر کہتے ہیں۔ پھر وہ پیغام الہی جب لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ پیامبر ہوتا ہے۔ الامی، تیسری جو صفت بیان کی گئی
فرمایا جو رسول امی کا اتباع کرتے ہیں۔ اب یہ امی کیا ہے، اس میں ایک مسلمانوں میں تھوڑی سی تشویش پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے سامعین گرامی، ویسے امی کے کئی معنی کیے گئے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ پہلا معنی یہ کیا گیا کہ امی ام سے نسبت ہے، ام سے نسبت کا مطلب کیا ہے کہ جب بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل جاہل ہوتا ہے، لہٰذا اس لیے امی کے ایک معنی کیا گیا کہ ان پڑھ، جو ماں سے پیدا ہوا، ماں سے عربی میں ام کہتے ہیں، جو ماں سے منسوب ہے وہ ان پڑھ ہے، تو لہٰذا ایک معنی اس کا یہ کیا گیا۔ یہ جو معنی کیا گیا، آل پیغمبر نے اس معنی کی تصدیق نہیں کی کہ پیغمبر ان پڑھ تھے۔ آل رسول نے فرمایا کہ یہاں پر امی کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کا ایک نام تھا ام القریٰ، مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ ام القریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات پھیلی، یہ جو زمین پھیلی، یہ جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے وہاں کے نیچے سے یہ زمین پھیلی۔ ام القریٰ قریہ بستی کو کہتے ہیں، قریٰ قریہ کی جمع ہے، بستیوں کی ماں، یعنی جہاں سے آبادیاں پھیلنا شروع ہوئی، اس لیے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں مکہ کو، اور جو ام القریٰ کی طرف منسوب ہو اس کو امی کہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، توجہ، لوگ کہتے ہیں کہ رسول امی تھے یعنی ان پڑھ تھے، فرمایا عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے انہیں معلم کتاب و حکمت بنا کے بھیجا ہے، جو استاد بن کے آیا وہ ان پڑھ ہے۔ توجہ فرمائیے، خود رسول اللہ فرماتے انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میرا بھائی، جو کائنات، وہ ہستی جو عقل کل ہے اور کل عقل ہے، جو علم کل ہے اور کل علم ہے، وہ ان پڑھ کیسے؟ مولا علی فرماتے علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم کا تعلیم فرمایا، میں علی نے ایک باب سے ہزار باب علم کا نکالا۔ اور بھائی وہ ان پڑھ نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام سلونی قبل ان تفتدونی کا دعویٰ ساری زندگی کرتے رہے، فرماتے تھے جو چاہو علی سے پوچھو، جو چاہو علی سے پوچھو۔ کائنات کا اتنا بڑا عالم، دنیا مولا علی کے دعویٰ سلونی پر جب حیران ہوتی تھی، مولا علی فرماتے تھے میرے دعویٰ سلونی پر تعجب نہ کرو، یہ علی کا کمال نہیں ہے، اعظم من لعاب رسول اللہ، یہ پیغمبر کے لعاب کا کمال ہے جو چوس کے علی پروان سے۔ میرے بھائی، جس رسول اللہ کے لعاب سے علم کی خیرات تقسیم ہو تو وہ ان پڑھ نہیں ہے۔ امی یعنی ام القریٰ میں آنے والا، مکہ میں آنے والا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اگلی خصوصیت ہے رسول اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس محبوب کا نام تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تورات اور وہ انجیل جو اصل نازل ہوئی تھی، وہ اب اصل جو نازل ہوئی تھی نا، وہ تورات انجیل کائنات میں کہیں نہیں ملے۔ اس تورات اور انجیل کے ترجمے ملیں گے، اور وہ بھی تحریف شدہ اور معرف۔ وہ محرف ہونے کے باوجود، اس میں تحریف ہونے کے باوجود، علماء لکھا ہے، آیت اللہ محسن کراتی نے بھی لکھا ہے کہ ابھی تک اس میں ایسی نشانیاں، ایسے آثار، عبارات، اشارات موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دیتے۔ اور اس کی ایک بڑی واضح سی بات ہے میرے بھائی، یہودیوں نے نبی کریم سے جنگ کی، توجہ فرمائیے، مباہلہ میں عیسائی بھی آ گئے مخالفت میں۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ جو قرآن کا دعویٰ تھا کہ اللہ کہتا ہے یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کا نام لکھا ہوا ہے تورات و انجیل میں، اگر نام نہ ہوتا نبی کریم کے زمانے میں تو کہتے آپ کا تو قرآن ہی جھوٹا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے ہماری تورات اور انجیل میں نام؟ ان عیسائیوں کا یہ اعتراض نہ کرنا اور مخالفت میں یہ دعویٰ نہ لانا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم کے زمانے تک تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہمارے نبی کا نام موجود تھا، ہمارے نبی کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور صرف لکھا ہوا نہیں تھا، ذرا اس لفظ پہ غور، یجدونہ،
یعنی اتنی واضح نشانیوں کے ساتھ اللہ قرآن میں دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وہ میرے نبی کو یوں پہچانتے ہیں یہودی اور عیسائی جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یجدون علائمہ، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں رسول اللہ کی علامات کو پایا ہے، نشانیوں کو پایا، نہیں، نشانیوں کی بات نہیں، یجدون، یعنی اتنی صراحت سے ذکر تھا رسول اللہ کو ان کی کتابوں میں، گویا خود رسول کو انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھ لیا تھا۔ اچھا، اب وہ رسول آ کے کرتا کیا ہے؟ پیغمبر کا پروگرام کیا ہے؟ رسول اللہ کیا پروگرام لے کر آئے دنیا میں؟ رسول اللہ کی جو تعلیمات ہے نا، رسول اللہ کا جو منصوبہ ہے، رسول اللہ کا جو پروگرام ہے، اس میں سر فہرست جو رسول اللہ کی ذمہ داری ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اور بھائی اللہ کا رسول جو آتا ہے وہ نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آتا ہے اور منکرات سے، برائیوں سے روکنے کے لیے آتا ہے۔ انبیاء لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، نیکیوں کا حکم دینا، واجبات کی طرف متوجہ کرنا، اور محرمات سے، منکرات سے منع کرنا، روکنے کے لیے آتا ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ اگلی ذمہ داری یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ کا رسول جو آتا ہے نا وہ پاک چیزوں کو حلال کرنے کے لیے اور خبیث چیزوں کو، قابل نفرت چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آتا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ اور یہ آقا کی حدیث ہے اور یہ جملہ رسول اللہ کے بارے میں ہے، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ جس چیز کو رسول اللہ نے حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے، اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو رسول اللہ نے حرام کہا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے، پاک چیزوں کو حلال کرے اور خبیث چیزوں کو حرام کرے۔ توجہ۔ اب اللہ نے اور اللہ کے دین نے اور رسول اللہ نے ایک چیز پہ تھوڑی سی بحث کرتے ہیں، حلال کس کو کیا اور حرام کس کو کیا؟ سنو، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو، تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ یار ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میلاد پر زور ہے، رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور جو رسول نے فرمایا اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ رسول نے جس کو حرام کہا ہے، قرآن نے جس کو حرام کہا ہے، اس کو حلال کر بیٹھے ہیں، اور جسے قرآن نے حلال کہا اس کو حرام کر بیٹھے ہیں۔ قرآن نے کس کو حرام کہا؟ ربا کو حرام کہا۔ قرآن نے سود کو حرام کہا۔ سامعین گرامی ذرا توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو سود خور ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والا وہ خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے، وہ خدا اور خدا کے رسول کے مقابلے میں نکلنے والا ہے۔ اور سامعین گرامی پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو، سود کو نابود کر دیتا ہے۔ سود میں کوئی برکت نہیں ہوتی، سود میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ ترقی عطا کرتا ہے، اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر سود خور اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ فرمایا سود کھانے والے دنیا میں ایسے ہی چلتے ہیں، ہاں جی، جیسے کسی کو، جیسے مجنون لوگ نہیں ہوتے، کسی جس کو شیطان جس پر قابض ہو گیا ہو، جو دیوانوں کی طرح، اس طرح وہ سود خور ہیں جو دنیا میں چلتے ہیں۔ سامعین گرامی، ربا کو اللہ نے حرام کیا، ربا کو رسول اللہ نے حرام قرار دیا، کاروبار کو حلال قرار دیا، اور آج مسلمان کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، سود خور ہیں۔ سامعین گرامی ذرا سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، میں سورہ اعراف کی آیت پڑھ رہا ہوں نا، اللہ نے
کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرا رسول جو ہے وہ پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اب سنیے، ان اللہ عز و جل، رسول اللہ فرما رہے ہیں، رسول کا میلاد منا رہے ہو، میلاد کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ آقا کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ فرمایا ان اللہ عز و جل لعن آکل الربا، رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے سود کھانے والے پر بھی لعنت کی، وموکلہ، اور اس کے وکیل بننے والے پر بھی لعنت کی، وکاتبہ، وہ معاہدہ لکھنے والے پر بھی لعنت کی، وشاہدہ، اور اس سود پر گواہ بننے والوں پر بھی اللہ نے لعنت کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سامعین گرامی ذرا سنیے گا، یہ میلاد امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی میلاد ہے، چونکہ آقا کی بھی ولادت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بہار میں تفسیر نور الثقلین میں یہ روایت ہے، خدا معاف کرے، درہم الربا اعظم عند اللہ من 70 زنیہ بذات محرم فی بیت اللہ الحرام۔ اللہ اکبر، اجازت دیتے ہو میں ترجمہ کروں اس کا؟ سنو، پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حرام کا، سود کا 1 درہم، 1 روپیہ، 1 درہم سود کا، وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ذات محرم سمجھتے ہو؟ محرم سمجھتے ہو؟ محرم رشتے، ماں محرم، بیٹی محرم، بہن محرم، یہ محرم رشتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سود کا 1 درہم، سود کا 1 درہم کا گناہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے؟ فرمایا خانہ کعبہ کے اندر ماں بیٹی بہن کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ اللہ کے نزدیک 1 درہم سود کا۔ اللہ اکبر، 1 درہم سود کا، ذات محرم سے، زنا سے بھی زیادہ گناہ، اور زنا عام جگہ پر نہیں، خانہ خدا میں۔ الربا 70 جزءا ایسرہ ان ینکح الرجل امہ فی بیت اللہ الحرام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پروردگار معاف کرے، ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ سود کا 1 درہم کھانا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو اللہ نے، نہیں درود تو پڑھا کریں محمد میرے دوستو، یاد ایک بات نا، آپ مسلمان ہو، آپ سب کلمہ رسول کو پڑھنے والے، یقین کریں دوستو، جس طرح ہم آقا کی شان سن کر، فضیلت سن کر خوش ہوتے ہیں نا، اسی طرح رسول اللہ کا جو دین ہے، جو رسول اللہ کا قرآن ہے، جو رسول اللہ کا فرمان ہے، جو ہمارے لیے ہدایت فرمائی نا ہادی برحق نے، وہ سن کے بھی اسی طرح ہمیں دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے اور آقا کے حکم کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ صحت میں فرما رہا ہے، جو سورہ اعراف کی میں نے پڑھی، اللہ فرماتا میں اپنی رحمت اس کے لیے واجب کر دیتا ہوں جو میرے رسول کی اتباع کرنے والا ہے، جو میرے رسول کی پیروی کرنے والا ہے۔ جو کلمہ رسول کا پڑھنا ہے اور پیروی شیطان کی کرنی ہے تو پھر خدا اور رسول کے نزدیک اس سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ہے۔ امام فرماتے، امام باقر علیہ السلام، صلوات بلند پڑھو سارے حضرات، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما حرم اللہ الربا، اللہ نے ربا کو کیوں حرام کیا، سود کو کیوں حرام کیا؟ صرف اس لیے تاکہ نیکی کا راستہ بند نہ ہو جائے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا سود کے ذریعے سے کون سی نیکی کا راستہ بند ہوتا ہے؟ فرمایا وہ جو قرض الحسنہ والی نیکی۔ توجہ فرمائیے، خدا کی قسم نبی کریم کی حدیث ہے، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، صدقہ دینے سے بھی زیادہ اجر اور ثواب قرض دینے کا ہے۔ قرض کا راستہ بند نہ کرو، سود کا راستہ کھول کر، اس لیے سود کو اللہ نے حرام کیا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے، عقل الربا لا یخرج من الدنیا حتی یتخبطہ الشیطان، وہی جو آیت پڑھی، سود خور اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ پاگل نہ ہو جائے۔
سود کھانے والا پاگل ہو کے مرے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جب بازار میں چلا کرتے تھے مولا علی فرمایا کرتے تھے، یا معاشر التجار، او تاجرو، او دکانیں کھولنے والو، الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، پہلے دین سیکھو پھر کاروبار کرو، پہلے دین سیکھو پھر کاروبار کرو، پہلے دین سیکھو پھر کاروبار کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہیں تم سود میں مبتلا نہ ہو جاؤ، فرمایا کہیں تم سود میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ فرمایا رات کی تاریکی میں سیاہ چونٹی کا پتھر پہ چلنا جیسے نظر نہیں نہ آتا، ایسے ہی سود میں مبتلا ہو جانا بھی نظر نہیں آتا، اس سے بھی زیادہ مخفی ہے یہ سود کا معاملہ۔ پھر امام صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب گھبرا تو نہیں رہا، یہ باتیں کب یہ بیان ہوتی ہیں۔ وہ قبلہ حسنین شاہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، ہاں جی، تو سامنے گرامی وہ ہم کیا وہ آپ نعرہ کیا لگوا رہے تھے، ہاں جی، وہ موت بھی قبول، بیٹا وہ غلامی رسول میں موت قبول کرتے ہو، غلامی رسول میں حرام تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، رسول کے غلام اور سود خور، رسول کے غلام اور حرام کھانے والے۔ رسول اللہ کا غلام وہ ہے جو آئے سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے جو حلال کھانے والا ہے۔ سننا من اکل الربا من اکل الربا، ایک سلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے، من اکل الربا ملأ اللہ عز وجل بطنہ من نار جہنم۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو سود کھائے گا اللہ اس کے شکم کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا، اللہ جہنم کی آگ سے بھر دے گا جو سود کھانے والا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر ربا حلال ہوتا نا، سود حلال ہوتا، لوگ تو تجارت چھوڑ دیتے، لوگ کاروبار چھوڑ دیتے، اور اللہ نے حرام اسی لیے کیا تھا کہ لوگ حرام سے بچیں، حلال کی طرف آئیں، کاروبار کریں، تجارت کریں، زحمت کریں، مشقت کریں اور حرام سے بچیں۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند آواز سے۔ میں بہت ساری احادیث ہیں، ایک حدیث سن لیں۔ ایک شخص نے امام سے آ کے پوچھا، امام صادق علیہ السلام سے، کہ فرزند رسول یہ بتائیے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، یہ ممکن بہت سارے ذہنوں میں سوال، اس سوال کا جواب ہے، سنو کیا ہے۔ پوچھا کہ مولا اللہ تو فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو نابود کر دیتا ہے اور صدقے کو اس میں برکت ڈالتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے۔ سائل سوال یہ کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو سود کھانے والے ہیں ان کو تو مال بہت ہے، سود خوروں نے کوٹھیاں بنائی ہوئے ہیں، سود خور اچھی گاڑیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، سود خوروں نے زمینیں بنائی ہوئی، سود خوروں نے پلازے بنا لیے ہیں، تو مولا وہ آپ نے قرآن تو کہتا ہے کہ سود جو ہے وہ مٹا دیتا ہے اللہ سود کو اور برکت عطا کرتا ہے اس صدقہ اور خیرات میں، تو پھر وہ کیا مٹایا؟ میں نے تو سود خوروں کو بڑا مال دیکھا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فَأَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقَ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا يَمْحَقُ الدِّينَ، فرمایا اس سے بڑا اور مٹانا کیا ہوتا ہے کہ ایک درہم سود کا ایمان مٹا دیتا ہے، اس سے بڑا اور مٹانا کیا ہے؟ فرمایا سود کا ایک درہم جو ہے وہ ایمان کو مٹا دیتا ہے۔ فَإِن تَابَا ذَهَبَ مَالُ وَافْتَقَرَ، توبہ بھی کر لے گا نا تو سود خور کا مال، توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ سود خور کا مال بھی چلا جائے گا اور اس دنیا میں فقیر ہو کے مرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد والے محمد کی ذات پہ بلند آواز۔ میرا خیال ہے میں نے کافی زحمت دے لی۔ میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ ہم آقا کی ایک ایک سیرت اور سنت پہ بھی عمل کرتے رہے نا، تو یہ جو رب نے کہا ہے نا کہ میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول کی اتباع کرنے والے۔ اصل ہماری ذمہ داری اس میلاد کی محفل میں آنے کے بعد یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ ذمہ داری ہے پیغمبر کی اتباع کرنا، اور دوسری ذمہ داری کیا ہے ذرا سنو، دوسری کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی مبارک اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل۔
ہم نے آقا کی سیرت پر چلنا ہے، ہم نے آقا کی سنت پر چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کی سیرت و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سامعین گرامی ایک صلوات اور پڑھیے ذرا، میں تاکہ آیت تو مکمل کر دوں نا، آیت تو ابھی رہ گئی۔ یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ پھر آپ جانتے ہیں کہ ایسی باتیں لوگوں کو کہاں اچھی لگتی ہیں۔ ہاں جی، یہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے اکتاتے نہیں۔ سامعین گرامی اللہ کا رسول کیا کرتا ہے؟ پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ وَيَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اور اللہ کا رسول جو ہوتا ہے نا، وہ جو جہالت کی وجہ سے، وہ جو بدعات کی وجہ سے، وہ جو خرافات کی وجہ سے، وہ جو غلط باتوں کی وجہ سے وہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یہ افکار کی زنجیریں ہوتی ہیں، یہ بدعات، یہ خرافات، یہ توہمات، یہ رسول اللہ کے دین کے خلاف چیزیں قرآن نے اغلال سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ کا رسول اس بوجھ کو اتارنے کے لیے آتا ہے اور ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے آتا ہے اور لوگوں کی فکر کو آزادی دلانے کے لیے آتا ہے۔ اور اللہ کا رسول اس بوجھ کو اتار دیتا ہے اور زنجیروں کو اتار دیتا ہے جو انہوں نے پہنی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، سنو، یہ بڑا اہم حصہ ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو رسول اللہ پر ایمان لائے۔ ایمان لانا کیا ہے؟ جس نے پڑھ لیا اشہد ان محمد رسول اللہ، جس نے آقا کے رسول خدا ہونے کی گواہی دے دی، رسول اللہ پر ایمان لے آئے، کلمہ سرکار کا پڑھ لیا۔ اب قرآن پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور یہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، فرمایا کلمہ بھی پڑھیں، ایمان بھی لائیں، ایمان لانے کے بعد پھر رسول اللہ کی تعظیم بھی کریں اور تعظیم کے بعد رسول اللہ کی مدد بھی کریں۔ رسول اللہ پر ایمان بھی لانا ہے، رسول اللہ کی تعظیم بھی کرنی ہے، رسول اللہ کی تکریم بھی کرنی ہے اور رسول اللہ کی نصرت بھی کرنی ہے، رسول اللہ کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائیں گے، جو تعظیم اور تکریم کریں گے اور جو مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں گے جو نور ہم نے محبوب کے ساتھ نازل کیا ہے، جو نور ہم نے محبوب کے ساتھ نازل کیا اس کی اتباع کریں گے۔ اب رب کا اعلان سن لو، پھر وہ کون ہے؟ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ جنت انہی لوگوں کے لیے، کامیابی انہی لوگوں کے لیے، فلاح انہی لوگوں کے لیے جو رسول اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، رسول اللہ کی مدد بھی کرتے ہیں، رسول اللہ کی تعظیم اور تکریم بھی کرتے ہیں اور قرآن کی اور آل رسول کی اتباع بھی کرتے ہیں۔ پروردگار آپ سب شیعہ سنی بھائی ہر سال یہ خوبصورت محفل سجاتے ہو، بس خدا نظر بد سے بچائے۔ اور وہ کیا کسی شاعر نے کہا اسی شعر پہ، یہ شعر کے شعر اختتام کا اختتام اور دعا کی دعا ہے، آمین کہہ دیجئے گا۔ اور میں ہمیشہ یہ پڑھتا ہوں کہ جیسے ملتے ہیں لب محمد کے سبب، جیسے ملتے ہیں لب محمد کے سبب، مل جائیں سب محمد کے سبب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔